بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 ریشم۔ ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے۔ معدے پیٹ کے اندر کی تھیلی جس میں کھانا رہتا ہے اور ہضم ہوتا ہے۔ لعاب تھوک۔ اس کیڑے کو کرم پیلا کہتے ہیں۔ کرم پیلا ریشم بنانے والا کیڑا، وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے۔ جب اس کی پتیاں کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مہین باریک پتلا تار نکلنے لگتا ہے۔ اب کرم پیلا پتے پر گھر بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے منہ سے تار تننا یعنی کھینچنا، تار تننا شروع کرتا ہے اور اپنے تاروں کے تانے بانے میں خود پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ تانے بانے آپ نے دیکھا ہوگا، کپڑے کے اندر جو دھاگے ہوتے ہیں ایک لمبائی میں ہوتا ہے ایک چوڑائی میں ہوتا ہے، تو تانا اور بانا۔ تانا کہتے ہیں سوت کا تاگا جو کپڑا بننے میں لمبائی کی طرف ہوتا ہے، اس کو تانا کہتے ہیں، اور بانا کہتے ہیں سوت کا تاگا جو کپڑا بننے میں چوڑائی کی طرف ہو۔ آپ کپڑے کو دیکھیں گے، کپڑا جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو تاگے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک لمبائی میں ہوتے ہیں اور ایک چوڑائی میں ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تانا بانا۔ تانے بانے میں خود پوشیدہ ہو جاتا ہے یعنی چھپ جاتا ہے، مگر اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ فاختہ کے انڈے کے برابر ہو جاتا ہے۔ فاختہ آپ نے کبوتر دیکھا ہے، کبوتر سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے، مٹیالے رنگ کا پرندہ، اس کو فاختہ کہتے ہیں۔ اس گول چیز کو ریشم کا کویا کہتے ہیں۔ کویا ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کا خول ہوتا ہے، اس کو کویا کہتے ہیں، جس کے اندر کیڑا مر جاتا ہے اور جو اس کا گھر تھا وہی اس کا مقبرہ بن جاتا ہے، مقبرہ قبرستان۔ لیکن کبھی کیڑا صحیح سلامت بھی نکلتا ہے، جب وہ زندہ رہتا ہے تو پردار بن کر کوئے کو کاٹ کر باہر آتا ہے۔ اس صورت میں کویا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ناکارہ ہونا یعنی بیکار اور خراب ہو جاتا ہے، نکما، کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا ریشم نہیں بنتا۔ کوئے کو اول گرم پانی میں جوش دیتے ہیں، پھر چرخی کس کو کہتے ہیں؟ روئی کے بنولوں سے صاف کرنے کا آلہ، یعنی چرخہ ایک طریقے کا آلہ ہوتا ہے، ایک طریقے کا، جیسے آج کی ڈیٹ میں آلہ یعنی مشین، تو چرخہ آپ نے دیکھا ہوگا جو چلایا جاتا ہے گول گول گھمانے کا ایک طریقے سے ہوتا ہے، اس کو چرخہ کہتے ہیں۔ تو چرخہ یہ روئی کو بنولوں سے صاف کرنے کا ایک طریقے کا آلہ ہوتا ہے۔ اوٹ لیتے ہیں یعنی روئی کو بنولوں سے جدا کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، وہی ریشم کہلاتا ہے۔ اسی کے تاروں سے عمدہ، نفیس اور بیش قیمت ریزے تیار ہوتے ہیں۔ عمدہ اور نفیس کہتے ہیں اچھا، خوب، بھلا، بہترین۔ بیش قیمت یعنی زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی۔ ریزہ کہتے ہیں ریشمی کپڑے کے تھان کو۔ اطلس، گل بدن، غناویز وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں۔ اطلس یہ قسم کا چمکیلا ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ گل بدن مختلف وضع کا دھاری دار اور پھولدار ریشمی اور سوتی کپڑا ہوتا ہے جو کسی زمانے میں وسط ایشیا کے علاقے سے براہ کابل ہندوستان میں آتا تھا۔ غناویز مختلف رنگ کے تانے بانے سے سادہ پھولدار بنا ہوا ریشمی کپڑا وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں جو امیروں، رئیسوں یعنی مالداروں کے لباس میں کام آتے ہیں۔ بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے یعنی پرانے زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے، وہیں سے دنیا کے دور دراز حصوں میں جاتا ہے۔ کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے۔ عیش پسند یعنی آرام طلب، نہایت رغبت کہتے ہیں شوق کو، اور خواہش کہتے ہیں چاہت کو۔ نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگاتے اور اپنی پوشاکیں بناتے تھے۔ پوشاک یعنی کپڑے، لباس۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش بہا یعنی قیمتی، زیادہ قیمتی چیز، اگر یہ بیش بہا چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو، یعنی فائدہ ہو، نفع ہو۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کو شاہ روم نے 2 قاصد، منصوبہ کہتے ہیں پلاننگ، مقصد، 2 قاصد کہتے ہیں ایلچی، سفیر یعنی سفر کرنے والا،
روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا، چند کیڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگا۔ بس آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے۔ سبق کے اندر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، معلوم کریں۔ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، کوئی بھی سبق بغیر سمجھے اور بغیر پڑھے نہ نکلیں۔ سبق کو کئی بار پڑھیں۔ اگر آپ اردو اچھی سیکھنا چاہتے ہیں تو سبق کو بار بار پڑھیں۔